یار میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں یا اس کی جو آخری حالت ہوتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ میرے حساب سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار تم دیکھنا کہ میرے جنازے میں کتنے لوگ ہوں گے، یہ اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ میں حق پہ تھا یا باطل پہ تھا، یا میں نے اچھی زندگی گزاری یا بری زندگی گزاری۔ میں اس پر بلیو نہیں کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب ہوں تو لوگ اش کر اٹھتے ہیں کہ یار یہ ہوتا ہے جنازہ، لیکن اندرا گاندھی کو بھی اگر مار دیا جائے تو اس ازدحام کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اس کی ارتھی کو آخری مرتبہ جلانے کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بری طریقے سے موت اگر کسی کی ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کیسی کتے کی موت مرا ہے۔ تو کتے کی موت جو آدمی مرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ 2 برسٹ اس کو لگ جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کتے کی موت مر گیا۔ تو امیر حمزہ کس طرح سے مرے تھے اس کو آپ کیا نام دو گے؟ کیونکہ اتنی بری طریقہ سے تو وہ 2 برسٹ لگنے والا بھی نہیں مرا جس طرح سے امیر حمزہ کو مارا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں سید الشہداء ہیں وہ۔ تو ان کا آخری انجام کیا ہوا تھا کہ مارا گیا، اور مارنے کے بعد پھر لاش کی بے حرمتی کیا جانا، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ اس سے کیسے اس کی آخرت کے اچھے یا برا ہونے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نمرود کے دور میں ایک عورت تھی، اس کے 3 بچوں کو کڑھاؤ میں جلایا گیا اور پھر اس کو بھی جلا دیا۔ تو جس وقت وہ جلا کر کے نکالا ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ اسے تکہ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ جلی ہوئی کوئلے کی ایک آپس میں جکڑی ہوئی کچھ ایک پیس سا ہوگا جس کو دیکھ کے کوئی انسان یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتا کہ آیا یہ انسان کا جسم تھا یا جانور کا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ تو اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت اگر ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے ایماندار ہونے کی اچھا، ایک شخص جو ہے وہ مر رہا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ 50 کے 3 50 کے 3 50 کے 3، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ 50 کے 3 کہتا ہوا اپنی دکان پہ مر گیا، چائنا کا سامان بیچ رہا تھا، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص تھا، اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور مر گیا، تو آپ بولیں گے یہ تو نیک آدمی تھا، یہ تو دنیا ہی کماتے ہوئے مر گیا۔ اب یہ جو آدمی دنیا کماتے ہوئے مرا ہے اس کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ القاسی و حبیب اللہ، جو محنت کر کے کما رہا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ کلمہ پڑھ کے مرنے والے کے لیے تو کچھ ایسی بات نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی آخرت کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی اس کی زندگی کسی خاص پورشن کو دیکھ رہے ہیں، پوری زندگی کو ہم اس کی نہیں جانتے، اور اس کی اگر پوری زندگی کو بھی جانتے ہیں تو اس کے سارے اعمال کو نہیں جانتے، اور اگر سارے اعمال کو جانتے ہیں تو ہم اس اعمال کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی اسے نہیں جانتے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخرت کے معاملے میں، کسی شخص کے جنتی جہنمی ہونے کے معاملے میں، کسی شخص کے ایمان اور کفر کے معاملے میں ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنا چاہیے۔ کلمہ میٹر کرتا ہے، لیکن کلمے کو آپ اگر علامت بنا دیں گے اچھے انجام کی یا برے انجام کی، یہ میں اس سے روکنا چاہتا ہوں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلا جائے، تو کیا خدا اس آخری لمحے پہ فیصلہ کرے گا کہ میں ایمان سے گیا ہوں یا نہیں؟ ایک شخص نے پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزاری، حلال کمایا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، اور آخری وقت کے اندر وہ کسی کام میں مصروف تھا، ذرا پیچکس پکڑانا، اس نے پیچکس اس کی بیگم نے دیا، اس نے ٹیسٹر لگایا، وہیں پر اس کو نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے گھر میں کوئی چیز صحیح کر رہا تھا بجلی کا، اور اس کو شارٹ لگا مر گیا بغیر کسی کلمہ پڑھے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ بے ایمان دنیا سے چلا گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کلمہ میٹر کرتا ہے آخرت میں اور دنیا میں، لیکن انجام کے بخیر ہونے کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہے کہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے۔